کہ اگر کوئی بالغ وارث ہے اور وہ اپنے مال میں سے اگر وہ چاہے پورے شہر کو کھانا کھلا دے تب بھی جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، یا وہ کسی کے لیے اپنے والد صاحب کے لیے کسی بھی طریقے سے ایصال ثواب کر لے تو مسجد بنا دے، گھر بنا، کچھ کر دے، مدرسہ بنا دے، کسی استاد کا مدرسے کے اندر اہتمام کر لے، انتظام کر، یہ ساری چیزیں جائز، اور یہ ثواب اس میت تک پہنچتا، بالکل پہنچتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ریوارڈ اور ثواب اس کو دیتے ہیں۔ لیکن میں جس چیز سے منع کر رہا ہوں وہ مال مشترک ہے، وہ وراثت جو میت کے بعد اس کا مال باقی رہا اور ابھی تقسیم نہیں ہوا، اس مال کے اندر تصرف کرنا، اس طرح کی فضول خرچی کرنا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ ورثاء کا حق ہے، جب وہ تقسیم ہو جائے، ہم 5 بھائی ہیں مثلا، ہم میں سے ہر ایک کو حصہ ملنا ہے، جب ہر ایک کو حصہ مل گیا، اب اگر میں چاہوں تو اس پوری جتنی وراثت مجھے ملی ہے پورے کے پورے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں یا اپنے والد صاحب کے پیچھے ایصال ثواب کر دوں، تو اب مجھے اجازت ہے، کیونکہ اب میں اس کا مالک بن چکا ہوں اور وہ میری ملکیت ہے۔ لیکن جب تک وہ تقسیم نہیں ہوا، اس وقت تک کسی ایک بھائی کو، بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائیوں کے بغیر بڑے بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایصال ثواب کی نیت سے اپنا نام کمائے اور دکھلاوے کے لیے وہ صدقہ خیرات کرتا پھرے۔ تو یہ ضروری مسائل ہیں، یعنی ایصال ثواب بہت آسان سا کام ہے، کوئی اس کے لیے بڑا اہتمام کرنا، اس کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرنا، بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ اچھی بات ہے اگر کسی کی توفیق ہو، لیکن اگر ایک آدمی ان چیزوں سے محروم ہے، وہ اتنی بڑی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے اور ایصال ثواب کی خواہش رکھتا ہے، ایک ٹوپی لے کر کسی نمازی کو دے دی، اس کو بتایا بھی نہیں، لیکن صرف نیت یہ کر لی کہ اللہ جب تک اس ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھے میرے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچا دے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے بڑا ایصال ثواب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ نمازی جب تک اس ٹوپی کو استعمال کرے گا، جتنا ثواب اس نمازی کو اس کی نماز سے ہوگا اتنا ہی ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات! آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے ایک مسواک لے کر کسی نمازی کو دے دیا، مسواک، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھو تو 1 وضو کا ثواب ہے، مسواک کے ساتھ وضو کرو تو 70 وضو کا ثواب ملتا ہے، کتنا بڑا ثواب! اور پھر مسواک کے ساتھ کیے ہوئے وضو کے ساتھ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ پھر 70 نمازوں کا ثواب بھی دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے ایصال ثواب کے لیے ایک نمازی آدمی کو مسواک دے دیں، اس کو بولا بھی نہیں، لیکن نیت کو اللہ دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ اس مسواک کا ثواب میرے مرحوم والد صاحب کے روح تک پہنچا۔ اب وہ مسواک کو کتنا رگڑے، وہ کتنے زمانے تک اس کو استعمال کرے، کتنی نمازیں اس سے پڑھے گا، کتنے نفل پڑھے گا، ہو سکتا ہے وہ تہجد گزار ہو اور اسی مسواک کو استعمال کر کے وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک وہ نمازی اس مسواک کو استعمال کرے گا، اس کے استعمال سے وضو اور نماز کا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی اس مسواک کے دینے والے کے والد صاحب کو ملے یا اس کی والدہ کو ملے۔ اور یہ صحیح ایصال ثواب ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ اگر میں بڑی دیگیں بنا دوں، بہت کھانا بنا دوں، خطرہ ہے، ہو سکتا ہے میری نیت صاف ہو، لیکن پھر بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے دل میں شیطان یہ بات ڈال دے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ماشاءاللہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کتنا لگاؤ اور تعلق رکھتا ہوں اور میں نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، 200 آدمیوں کو، 1000 آدمیوں کو، 2000 آدمیوں کو۔ تو اگر دل کے اندر تھوڑی سی بھی یہ بات آ گئی تو یہ سارا کا سارا کھانا بیکار چلا گیا، اس کو کوئی ثواب نہ، وہ دینے والے کو ثواب اور نہ وہ ایصال ثواب جس کے لیے کیا اس کو ثواب، کچھ نہیں، کتنا بڑا خرچہ ہو گیا اور ثواب کچھ نہیں۔ ایک قرآن حکیم کا نسخہ لے کر کسی ایک پڑھنے والے کو دے دیا، جب تک وہ قرآن حکیم کو پڑھتا رہے گا اس کا ثواب جو ہے ہمارے ماں باپ کو پہنچے۔ تو کتنے ایزی کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ کوئی غریب آدمی ہے، اس کی اولاد کو کپڑے کا یا اس آدمی کو کپڑوں کا ایک لباس بنا کر دے دیا، کھانے 1-2 وقت کا کھانا دے دیا اس کو، یا مثلا ہم لوگ اس متمول اور اچھے ملک کے اندر رہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی جو ہے
وہ کسی غریب اپنے قریبی رشتہ دار یا کوئی اپنے محلے یا گاؤں میں کوئی ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھا دے یا ایک فیملی کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا دے اور مہینے کے اس کو $150 بھیجتا رہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کے ثواب میرے ماں باپ مرحوم جو دنیا میں نہیں ہیں ان کے روح تک پہنچا دے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا ایصال ثواب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ایصال ثواب کے بڑے آسان طریقے ہیں۔ ہم بڑی رقم خرچ کرنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، بڑی رقم ملتی نہیں ہے اور اپنے ماں باپ کو اتنے بڑے ثواب سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ آسان طریقے اگر استعمال کیے جائیں اور پھر اپنی اولاد کو بھی نصیحت کی جائے، اپنے پیچھے رہنے والے جو ماں باپ ہیں اپنی بیوی کو نصیحت کی جائے، بیوی اپنے شوہر کو نصیحت کرے۔ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری ایک وصیت ہے اور ایک چیز میں مانگتا ہوں، اور یہ میسج پورے سارے بھائیوں کو پہنچا دے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہتا ہے اگر یہ دعا تم پڑھو گے تو میرے سارے حق معاف ہیں، اور اگر نہیں پڑھو گے تو قیامت کے دن میں تم سے پوچھوں۔ تو اتنی سی بات کر کے، اتنی سی وصیت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تک پہنچائے، اور یہ ان کا ہمارے اوپر حق۔ تو ہم وصیت کر کے بھی جا سکتے ہیں کہ میرے بعد کیا کرنا ہے، کتنا مال دینا، بجائے اس کے کہ اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ اس طرح خرچ کر دو کہ آپ کی اولاد پھر آپ کو گالیاں دے، دعا کی بجائے گالیاں دے کہ کچھ چھوڑ کے گیا بھی نہیں، اور جو چھوڑ کے گیا ہے اس کے لیے وصیت کر کے گیا ہے کہ مولوی کو دے دو۔ اور اگر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو محتاج چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاؤ، آپ ان کو غریب چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اور آپ کے بعد خدا نہ خواستہ وہ بھیک مانگنے کے لیے مجبور نہ ہو جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو غنی اور امیر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ اپنی زندگی، خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اگر ہو سکے تو آپ اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ، یہ حدیث شریف۔ تو لہٰذا اگر ہم مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے تو اولاد کا فائدہ بھی ہوگا، اور اگر اولاد کو پھر ہم سمجھائیں گے تو وہ اگر اس طرح اخلاص کے ساتھ ایصال ثواب کرے گی تو اس کا ثواب موت کے بعد بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ آج کے درس کو قبول فرما، اے اللہ اس کا پورا ثواب ہمارے مرحوم والدین کو پہنچا دے۔ اے اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار خصوصاً والدین دونوں یا ایک دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں آنے والے جتنے بھی مرد خواتین ہیں، اے اللہ تمام بہن بھائیوں کو بے انتہا اجر و ثواب نصیب فرما، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اتفاق و اتحاد پیدا فرما، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کی دعائیں ہماری عبادتیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے اس مصلی کو آباد فرما۔ اے اللہ اس کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا